السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت میں اس سے پہلے آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ علم معانی 8 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے، جن میں پہلا باب چل رہا تھا خبر اور انشاء کے بیان میں۔ خبر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ خبر کے اندر جو صدق اور کذب کا جو احتمال ہوتا ہے وہ کس معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، کس وقت خبر کو سچا کہا جائے گا اور کس وقت خبر کو جھوٹا کہا جائے گا۔ آج خبر ہی کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو ہوگی۔ دراصل خبر جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کے جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک جملہ فعلیہ کے اوپر اور ایک جملہ اسمیہ کے اوپر۔ خبر کہیں بھی پائی جائے گی یا تو وہ جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی۔ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے اس سے پہلے کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جس جملے کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ تعریف تھوڑی سی مختلف پڑھیں گے، الگ تعریف پڑھیں گے۔ وہ یہ کہ جملہ فعلیہ جو لائی جاتی ہے، لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ جو لایا جاتا ہے اور اس کو جو بنایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ ایک مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ کسی معنی کا فائدہ حاصل ہو۔ اور جملہ اسمیہ کیوں بنایا گیا ہے؟ جملہ اسمیہ کی وضع کیوں ہوئی ہے؟ جملہ اسمیہ اس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ صرف اتنا بتا دے کہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے۔ جملہ فعلیہ کے اندر یہ جو آپ نے سماعت کیا کہ مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ کسی معنی کا فائدہ، یہ مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ، اختصار کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک جملہ ہے اردو میں مثلا کہ میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا۔ ظاہر ہے میں آج مدد کرتا ہوں یا کروں گا آج کے بعد، چلیے میں آج مدد کرتا ہوں یا کل مدد کروں گا۔ اس کی عربی بنانا ہو تو ایک صورت تو یہ ہے کہ انا ناصر الیوم، میں آج مدد کرتا ہوں، انا ناصر غدن، میں کل مدد کروں گا۔ تو اس کے اندر دیکھیں ایک لفظ ہے، ایک جز ہے انا اور ایک ہے ناصر اور ایک ہے الیوم، 3 اجزاء ہوئے۔ لیکن اسی کو اگر ہم جملہ فعلیہ کی صورت میں بیان کریں تو ایک جز سے کام ہو جائے گا، انصرو، انصرو، میں مدد کرتا ہوں موجودہ زمانے میں یا مدد کروں گا۔ تو دیکھیں کہ میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا، اس معنی کو اور اس مقصد کو اور اس مطلب کو بیان کرنا تھا، اس کی عربی بنانی تھی۔ تو ایک تو جملہ اسمیہ کی صورت میں عربی بنائی گئی، وہ دیکھیں 3 اجزاء پر مشتمل ہے، اور ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں عربی بنائی گئی، وہ جملہ فعلیہ ایک جز پر مشتمل ہے لفظاً۔ تو اختصار بھی ہو گیا، اس کے اندر زمانہ بھی ہو گیا اور معنی کا فائدہ بھی پہنچ گیا۔ تو انا ناصر الیوم یا انا ناصر الآن، اس کے اندر جتنے الفاظ ہیں اس سے کم الفاظ اور اس سے مختصر الفاظ انصرو کے اندر ہیں، اور پورا وہی معنی ادا ہو رہا ہے جو کہ انا ناصر الیوم یا الآن سے معنی ادا ہو رہا تھا۔ تو یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بنانے کا اور وضع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ بتانا ہے کہ اختصار کے ساتھ کسی
مخصوص زمانے میں کوئی معنی کا فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی معنی کا فائدہ کسی معنی کا فائدہ پہنچا دے. اور جملہ اسمیہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے. اصلاً تو ان دونوں جملے کے بنانے کا یہی مقصد ہے. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرینہ پائے جانے کی بنیاد پر اس کے اندر کوئی اور معنی پیدا ہو جاتا ہے. مثلا جملہ فعلیہ میں ایک دیکھیں کہ اگر سیاق و سباق سے اور قرینہ حال اور قرینہ مقال سے کبھی کبھی وہاں پر استمرار کا معنی لے لیا جاتا ہے، کبھی کبھی استمرار تجددی یا استمرار کا معنی لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ الگ سی بات ہے کہ ہاں استمرار کا معنی ہم اسی وقت لیں گے جبکہ وہ فعل جو ہو، جملہ فعلیہ جو ہو، جملہ فعلیہ مضارعیہ ہو، جملہ فعلیہ ماضیہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب جملہ فعلیہ مضارعیہ ہو اور سیاق و سباق سے قرینے سے اگر یہ بات معلوم ہو جائے، کچھ قرینے سے معنی نکل جائے یا یہ معنی نکل جائے کہ استمرار کا معنی ہے، تو اس وقت جو جملہ فعلیہ کا معنی ہے اس معنی کے ساتھ ساتھ اس معنی کا بھی اضافہ ہو جائے گا، یعنی استمرار تجددی اور استمرار کا معنی بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. اسی طرح جملہ اسمیہ میں بھی ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر صرف یہ بتانا تھا کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، لیکن قرینہ ہو وہاں پر تو قرینے کی بنیاد پر اب یہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر بھی استمرار کا معنی پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی کسی کام کے مسلسل ہونے کا معنی پیدا ہو گیا، برابر کسی کام کے ہونے کا معنی پیدا ہو گیا. یہ بھی اس وقت ہوگا جب کہ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ خبر فعل نہ ہو. خبر اگر فعل نہیں ہے، شبہ فعل ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اب اس جملہ اسمیہ کا معنی سیاق و سباق سے اور قرینے کی بنیاد پر اس کے اندر جو ایک معنی تھا کہ مسند کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنا، اس معنی کے ساتھ ساتھ استمرار کا معنی بھی پیدا ہو جائے گا. تو یہ قرینے اور سیاق و سباق کی بنیاد پر معنی مختلف ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کتاب کے اندر الکلام علی الخبر، خبر کے اوپر گفتگو، خبر کے حوالے سے خبر پر مزید کلام. ٹھیک ہے، خبر پر گفتگو. الخبر اما ان یکون جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی. فالاولی، تو پہلا جملہ یعنی جملہ فعلیہ. فالاولی موضوعۃ لافادۃ الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار، تو پہلا جملہ یعنی جملہ فعلیہ یہ وضع کیا گیا ہے اس بات کا فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک معنی کا فائدہ پہنچانے کے لیے، لافادۃ الحدوث معنی کا فائدہ پہنچانے کے لیے، فی زمن مخصوص خاص زمانے میں، مع الاختصار اختصار کے ساتھ. یعنی جملہ فعلیہ کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ اختصار کے ساتھ مخصوص زمانے میں معنی کا فائدہ پہنچائے. وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن اذا كان الفعل مضارعا، اور کبھی کبھی قد برائے تقلیل، کبھی کبھی جملہ فعلیہ استمرار تجددی کا فائدہ پہنچاتا ہے بالقرائن، قرینے کی بنیاد پر، اذا كان الفعل مضارعا، جبکہ فعل کیا ہو، مضارع ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک لفظ دیکھیں آپ، استمرار تجددی. استمرار کا معنی میں بتا دیا کہ کوئی کام بار بار ہو، مسلسل ہو، لگاتار کوئی کام ہوتا رہے تو اس کو استمرار کہتے ہیں. تجددی یعنی اس لگاتار ہونے میں بھی کیا ہو، ہر مرتبہ نئے طور پر ہو. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر شاعر کا شعر دیکھیں، اس سے انشاءاللہ مزید معنی واضح ہو جائے گا. کقول طریف، جیسے طریف کا یہ شعر دیکھیں. اوکلما وردت عکاظ قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسموا. اب حمزہ استفہام ہے، واو عاطفہ ہے، اس سے پہلے جو معطوف علیہ ہے وہ محذوف ہے، جو کہ معطوف کے حساب سے ہی ہم نکالیں گے، یعنی حضرت، جاءت، اس طرح کے کا معطوف علیہ نکال لیں گے. کلما، جب جب، ورد یرید آنا اترنا، عکاظ بازار کا نام ہے، بازار عکاظ. قبیلۃ قبیلہ، بعث البعث الی بھیجنا، عریف رئیس سردار. یتوسم، توسم کا معنی ہوتا ہے کسی میں کوئی چیز ٹوہنا، بغیر علامت کے کسی میں کوئی چیز تلاش کرنا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ترجمہ کیا ہے کہ جب جب بازار عکاظ میں کوئی قبیلہ آتا ہے تو وہ میرے پاس اپنے سردار کو بھیجتا ہے، یتوسم، جو مجھے تلاشتا رہتا ہے. چونکہ علامت تو وہ جانتا نہیں، بغیر علامت کے تلاشتا رہتا ہے. تو دیکھیں، تلاشنا
کبھی ادھر نگاہ ڈالنا، کبھی اس چہرے کو دیکھنا، کبھی کسی اور چہرے کو دیکھنا، تو یہ ٹٹولنا ٹوہنا بغیر علامت کے پتہ لگانا، تو دیکھیں کہ ہر مرتبہ نگاہ ڈالنا نئے سرے سے ہے. ہر نگاہ کیا ہے؟ پہلی نگاہ سے الگ نئی نگاہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ کئی لگاتار وہ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے، تلاشتا ہی رہتا ہے، تو یہ استمرار تجددی کا مطلب ہوا کہ لگاتار بھی ہوتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ہر بعد والا کام پہلے کام سے الگ ہے، اور دوسرا کام اثر نو ہے، نیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بازار عکاظ میں کوئی قبیلہ آتا ہے تو وہ میرے پاس اپنے سردار کو بھیجتا ہے، یتوسم، جو مجھے میرے چہرے کو تلاشتا رہتا ہے، مجھے ڈھونڈتا رہتا ہے. والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ. دوسرا یعنی جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ یہ اس بات کے لیے وضع کیا، صرف اس بات کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے. لفظی ترجمہ یوں کریں گے کہ جملہ اسمیہ یہ اس بات کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے. مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، صرف اس ثبوت کے لیے جملہ اسمیہ وضع کیا گیا ہے. مفہومی ترجمہ آپ سلیس ترجمہ کریں کہ جملہ اسمیہ یہ اس بات کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے. یہ بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ مسند مسند الیہ کے لیے ثابت ہے. جیسے الشمس مضیئۃ، سورج روشن ہے. وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم يكن في خبرها فعل. اور کبھی کبھی جملہ فعلیہ، یہ ضمیر کا مرجع الثانیہ، الجملۃ الثانیہ، اور کبھی کبھی جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے. کب؟ بالقرائن، قرینے کی بنیاد پر. سیاق و سباق سے بات معلوم ہو، قرینہ حال ہو، قرینہ مقام ہو، قرینہ مقال ہو، جس طرح کا بھی قرینہ ہو، قرینے کی بنیاد پر استمرار کا افادہ کرتا ہے. اذا لم یکن فی خبرها فعل، جبکہ اس کی خبر جو ہو وہ خبر فعل نہ ہو، اس کی خبر فعل نہ ہو. جیسے العلم نافع، علم نفع پہنچاتا ہے. تو ظاہر نفع ہر دور میں ہر مرتبہ پہنچاتا ہی رہتا ہے اور برابر پہنچاتا رہتا ہے، تو علم نفع پہنچاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اتنی بات تو مکمل ہو گئی. اب یہاں سے تھوڑی سی مزید ایک الگ گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے، کبھی کبھی جو خبر دی جاتی ہے مخاطب کو، کوئی بات بتائی جاتی ہے، تو ایسی بات کبھی بتائی جاتی ہے جو کہ مخاطب کو معلوم ہی نہیں، اور کبھی کبھی ایسی بات بتائی جاتی ہے جو مخاطب کو تو معلوم ہوتی ہے، لیکن مخاطب کے گمان کے مطابق متکلم کو وہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے. متکلم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب کو وہ بات پہلے سے معلوم ہے، لیکن مخاطب کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ متکلم کو معلوم ہے. اب اس وقت متکلم مخاطب سے وہ بات، جو مخاطب تک وہ بات پہنچاتا ہے، وہ خبر دینے کے لیے نہیں پہنچاتا، کیونکہ اسے تو پہلے سے متکلم کو معلوم ہے کہ مخاطب کو یہ بات پتہ ہے، بلکہ وہ یہ بتانے کے لیے وہ جملہ ادا کرتا ہے اور وہ بات پہنچاتا ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے، یعنی میں بھی آپ کی اس بات سے باخبر ہوں، یہ بتانا اس کا مقصد ہوتا ہے. اس کو ایک جملے سے، ایک مثال سے دیکھیں کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی، اس وقت میں آپ سے کہوں کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو دیکھیں جس بات کا مخاطب کو علم نہیں تھا، وہ بات یہاں پر پیش کی گئی. ایک صورت ہوئی. دوسری صورت، جملے کی جو دوسری صورت ہے خبر کی اور حکم کی، وہ یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن آپ کے گمان کے مطابق مجھے معلوم نہیں، اور آپ مجھ سے چھپانا بھی چاہ رہے ہیں، مجھ پر ابھی ظاہر ہونے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. اب آپ نے تو نہیں بتایا، مجھے کسی اور ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے. اب میں آپ کے سامنے کہوں کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو یہاں پر یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ سامنے والے کو اور آپ کو خبر ہی نہیں کہ امتحان میں آپ کامیاب ہیں، یہ بتانا ہرگز مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو دیکھیں، دو طریقے کے جملے ہیں. جو بات میں آپ تک پہنچایا تھا وہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی، اس کو کہیں گے فائدہ خبر. جو حکم آپ کو معلوم نہیں تھا، اس حکم کا میں فائدہ آپ کو پہنچا دیا، وہ حکم آپ تک پہنچا دیا، تو اس کو کہیں گے فائدہ خبر. اور دوسری صورت ہے کہ یہ بتانا مقصد تھا کہ مجھے بھی معلوم ہے، تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ خبر.
تو خبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فائدہ خبر، ایک حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فائدہ خبر یا خبر بھی کہہ لیں کہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فائدہ خبر، ایک لازم فائدہ خبر۔ والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة۔ والأصل فی الخبر، خبر میں اصل یہ ہے کہ ان یلقا، دیکھیے القل خبر، القا کے معنی ڈالنا، اور القل خبر خبر دینا، خبر پہنچانا۔ خبر میں اصل یہ ہے کہ خبر اس لیے دی جائے، ان یلقا لی، خبر اس لیے دی جائے کہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچا دیا جائے، یا مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانے کے لیے خبر لائی جائے، خبر دی جائے جس حکم پر جملہ مشتمل ہے۔ یعنی جیسے مثلا آپ کی طرف کامیابی کی نسبت ہوئی، آپ کامیاب ہو گئے، تو کامیابی کی جو نسبت آپ کی طرف ہوئی، انت فائزن، آپ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، انت ناجحن، آپ کامیاب ہو گئے، تو کامیابی کی نسبت جو آپ کی طرف ہوئی، اس جملے میں جو حکم ہے، جس حکم کو، یعنی آپ کی یہ فوز، کامیابی، فلاح، نجاح، ٹھیک ہے، تو یہ جو کامیابی ہے اس جملے کے اندر مشتمل ہے، یہ جملہ جس کامیابی کو مشتمل ہے، جس حکم کو مشتمل ہے، اس حکم کا مخاطب کو فائدہ پہنچانے کے لیے خبر لائی جاتی ہے۔ خبر میں اصل یہ ہے کہ اس حکم کا مخاطب کو فائدہ پہنچانے کے لیے خبر دی جائے جس حکم پر جملہ مشتمل ہوتا ہے۔ کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ قول، حضر الامیر، آپ کو معلوم نہیں تھا، اب ہم نے کہا حضر الامیر، تو آپ کو ایک حکم کا فائدہ پہنچا، تو اس کو کہیں گے فائدہ خبر۔ او لافادتی ان المتکلم عالم به، یا خبر اس لیے لائی جاتی ہے، یا خبر میں اصل یہ ہے کہ اس بات کا فائدہ پہنچانے کے لیے خبر دی جائے کہ متکلم اس حکم سے باخبر ہے، متکلم کو اس حکم کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ نہ انت حضرت امسی، مثلا آپ کل آئے، تو ایسا نہیں کہ آپ آ گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کل آئے، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ کل آئے، آپ کے آنے، جب آپ کی آمد ہوئی تھی، مجھے اس آمد کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُسَمَّى الْحُكْمُ حُكْمُ فَائِدَةَ الْخَبر، حکم کو فائدہ خبر کہا جاتا ہے۔ وَكَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ، اور متکلم کا حکم سے باخبر ہونا، اس کو لازم فائدہ کہا جاتا ہے۔ پوری بحث کا حاصل یہی ہے کہ جملے خبر دو طرح ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، ہر ایک کا معنی اور مطلب معلوم ہو گیا۔ پھر لاسٹ میں آپ یہ پڑھے کہ حکم جو ہم دیتے ہیں کسی بات کا، یا کوئی حکم پہنچاتے ہیں، کوئی خبر پہنچائی جاتی ہے، تو یا تو مخاطب کو وہ حکم اور وہ خبر نہیں معلوم ہوگی، تو اس وقت ہم یہ خبر پہنچائیں تو اس کو کہیں گے فائدہ خبر، اور اگر مخاطب کو وہ بات معلوم ہے اور خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کو بھی وہ بات معلوم ہے، یہ بتا دیا جائے، تو اس کو کہیں گے لازم فائدہ خبر۔ بس اس کے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔